اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده إلى آخر الآية صدق اللہ العظیم۔ اور یتیم کے مال کے پاس بھی مت جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ یہ سورہ انعام کی 152 نمبر کی آیت کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں یہ حکم فرمایا کہ یتیم کا مال جس انسان کے پاس ہو، جس ولی کے پاس ہو، جس ذمہ دار کے پاس ہو، جس ادارے کے پاس ہو، وہ انسان، وہ ادارہ، وہ ذمہ دار لوگ اس مال کو صرف اس طریقے سے خرچ کریں جس طریقے سے یتیم کا فائدہ ہو۔ اس میں کوئی بھی ایسا کام اس کو کسی بھی ایسے طریقے سے غلطی سے بھی خرچ نہ کرے جس سے یتیم کا نقصان ہو۔ وَلَا تَقْرَبُوا، اور پاس بھی مت جاؤ، یعنی ایسا کوئی بھی طریقہ نہ اپناؤ جس سے اس یتیم کے مال کا نقصان ہو سکتا ہو۔ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، سوائے اس طریقے کے جو بہتر ہو۔ ایک طریقہ ایسا ہے جس میں اس کا نقصان تو نہیں ہو رہا ہے لیکن فائدہ بھی نہیں ہے، تو کوشش ہونی چاہیے کہ ایسا طریقہ اپنایا جائے جس سے اس کا فائدہ ہو۔ اگر ہم اس کے مال کو بیچ رہے ہیں اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، تو اس ریٹ میں، جائز ریٹ میں بیچے جس سے اس کو زیادہ نفع ہو۔ اگر اس کے مال سے کچھ خرید رہے ہیں، اس کے پیسے سے اس کے لیے کچھ خرید رہے ہیں، تو اس جائز ریٹ میں خریدیں جس سے اس کے مال کو نقصان نہ ہو، بلکہ وہ نسبتاً کمپیریٹیولی فائدے میں ہو۔ اگر وہ لوگ جو ادارے چلاتے ہیں، جو یتیم خانے چلاتے ہیں، یتیموں کے کیئر کے لیے سینٹر بنایا ہوا ہے، اگر اس مد میں سے، اس اماؤنٹ میں سے جو یتیموں کی بھلائی کے لیے، یتیموں کی خدمت کے لیے جمع ہے، خرچ کرتے ہیں، تو خرچ کرنے سے پہلے سوچے کہ جتنا خرچ ہونا ہے اتنا ہی خرچ ہو، اور وہ اماؤنٹ خرچ ہو جس میں یتیموں کے مال کی بچت ہو، نقصان نہ ہو۔ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ہمیشہ یہ ذہن میں بات رہنی چاہیے کہ کون سا ایسا طریقہ ہوگا کہ یتیم کے مال کو یوز کیا جا رہا ہے، اس کو بیچا جا رہا ہے، یا اس کے ذریعے سے کوئی چیز ان کے لیے یا ان لوگوں کے لیے خریدی جا رہی ہے جن کے لیے ان میں سے استعمال کرنا جائز ہے، تو وہ مال، وہ خریدنا، وہ بیچنا نقصان کا نہیں ہو بلکہ فائدے کا ہو۔ اسی طریقے سے اس کے مال کو صرف روک کر نہ رکھا جائے بلکہ اس کو، پراپرٹی کو، اس کے مال کو جائز بزنس میں لگایا جائے۔ اس کی ضرورت تو پوری نہیں کی جا رہی بلکہ اس مال سے تجارت کی جا رہی ہے، اس سے بزنس کر رہے ہیں اس کے فائدے کے لیے، تو بزنس میں ڈیلنگ ایسی ہو، اس طریقے سے معاملہ کیا جائے، ایسے ریٹ کو اپنایا جائے جس سے اس یتیم کے مال میں بڑھوتری ہوگی، اس کو فائدہ ہوگا، اس کو لاس نہ ہو۔ ہمیشہ اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔
اگر خدا نخواستہ اس کے الٹا ہوتا ہے کہ اس کے مال کی حفاظت نہیں کی جاتی ہے، اس کو ضائع ہونے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، یا جہاں 1 پیسہ خرچ ہونا ہے اس کی ضرورت پر وہاں 2 پیسے خرچ کر دیے جاتے ہیں، جہاں اس کو فائدہ مل سکتا ہے وہاں اس کے فائدے کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ اگر کوئی چیز خریدی جا رہی ہے اس کے لیے تو منہ مانگی ریٹ میں خریدی جا رہی ہے، سامنے والا جو مانگ رہا ہے دے دیا، کوئی مول تول نہیں، کم کرانے کی، ڈسکاؤنٹ کرانے کی کوئی فکر نہیں، اس لیے کہ میرا مال نہیں خرچ ہو رہا ہے، وہ تو یتیم کا مال خرچ ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے یتیم کے مال کو اگر بیچا جا رہا ہے تو سامنے والے نے جو کہہ دیا اسی میں بیچ دیا۔ تو یہ ساری شکلیں جن سے یتیم کے مال کا نقصان ہو سکتا ہے، حالانکہ فائدہ کرایا جا سکتا تھا، یہ غلط ہو جائیں گی۔ اور اگر نیت اس میں خدا نخواستہ اپنا بھلا ہو، جو ڈیلنگ کر رہا ہے، جو پروٹیکٹر ہے، جو ذمہ دار ہے، جو رسپانسیبل ہے اس کے مال کا، اگر وہ کچھ غلط کر رہا ہے، اس کو اپروپریٹ کر رہا ہے، اس کو مس یوز کر رہا ہے، مینیپولیٹ کر رہا ہے اپنے فائدے کے لیے، اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے، تو یہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ چنانچہ سورہ نساء کی 10 نمبر کی آیت میں، اسی طریقے سے 65 نمبر کی آیت میں تفصیل سے اس کو بتایا گیا ہے۔ 10 نمبر کی آیت میں یہ کہا گیا ہے، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، کہ جو لوگ یتیم کے مال کو ناحق طریقے پر کھاتے ہیں، غلط طریقے پر اس کو یوز کرتے ہیں، وہ انما ياكلون في بطونهم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں، اس کا نتیجہ، اس کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ تو جس طریقے سے آگ سے انسان کو بچنا چاہیے اور انسان بچتا ہی ہے، اسی طریقے سے ایسے انسان کو جس کے پاس یتیم کا مال ہے، چاہے وہ اس کا رشتہ دار ہو، چاہے آرگنائزیشنز کے لوگ ہوں، چاہے ادارے کے لوگ ہوں، ہر ایک کو ہر اس قدم سے بچنا چاہیے جس سے یتیم کے مال کا نقصان ہو، یتیم کے فیوچر کا نقصان ہو۔ حتی یبلغ اشدہ، یتیم کا جو مال ہے، ابھی وہ بچہ ہے، ابھی نابالغ ہے، تو جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا ہے اس کے مال کی حفاظت کی جائے گی، اس کے مال میں بڑھوتری کی کوشش کی جائے گی، ہر ایسی ڈیلنگ کو اپنایا جائے گا جس سے اس کے فیوچر کا بھلا ہو، اگر وہ ڈیلنگ جائز ہے اسلامی طریقے پر۔ اب جب وہ بالغ ہو گیا تو اس کا وہ مال اس کے ہینڈ اوور کیا جائے گا، اس کی پراپرٹی اس کے نام کی جائے گی۔ بالغ ہونے سے پہلے ایسا نہیں کرنا ہے۔ بالغ ہونے کے بعد اب اس کی شروعات ہو جائے گی کہ اس کے مال کو اس کے حوالے کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے چونکہ اس کی بھلائی مقصد ہے تو دیکھنا پڑے گا کہ یہ اپنے مال کا صحیح استعمال کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ یہ اپنی پراپرٹی کو ضائع کر دے گا اس لیے کہ وہ دنیا کے معاملات کو نہیں جانتا ہے، خرید و فروخت کے معاملات کو نہیں جانتا ہے، اسے ڈیلنگ نہیں آتی ہے۔ اس لیے سورہ نساء کی 65 نمبر کی آیت میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ٹیسٹ دی اورفن، اس یتیم کو جانچا جائے، کچھ کاروبار چھوٹا سا کر کے، کچھ خریدنے کے لیے بھیجا جائے، کچھ بیچنے کے لیے بھیجا جائے، جب اس کو ڈیلنگ میں لگا کر کے پریکٹیکلی ایسا معلوم ہو جائے کہ ہاں یہ اپنے مال کو اب نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، اس کو بھلا ہوگا، یہ اپنے مال سے بہتر طریقے پر اپنی زندگی گزار سکتا ہے، تو اس کو اس کا مال دے دیا جائے۔ بالغ ہونے کے بعد اس کی شروعات ہوگی اور اس کو ٹیسٹ کیا جائے گا۔ اب بالغ ہو گیا ہے تو کتنی عمر تک یہ پروسیس چلے گا کہ اس کو ٹیسٹ کیا جائے کہ وہ اپنے مال کو صحیح یوز کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس میں جو میجورٹی آف اسکالرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ 25 سال تک اس کے مال کو روکا جا سکتا ہے اگر اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، ایبیلٹی نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اپنے مال کو صحیح یوز کرنے کی۔
अगर 25 साल भी हो गए फिर भी ये एबिलिटी पैदा नहीं हुई, तो इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के यहाँ ये कहा गया है कि उसको अब उसका माल दे दिया जाए। अब एबिलिटी है लेकिन कामिल नहीं है, मैच्योरिटी परफेक्ट लेवल पर नहीं पहुंची है, लेकिन 25 साल का हो गया तो उसका माल उसको दे दिया जाए। लेकिन बिल्कुल ही एबिलिटी नहीं है, ज़हनी तौर पर वो माजूर है, मजनून है, उसके अंदर दीवानगी की बीमारी है, तो फिर वो चीज उसके हवाले नहीं की जाएगी। बाज अइम्मा कहते हैं कि जब 25 साल का हो गया तो अब अगरचे उसके अंदर एबिलिटी नहीं है, तो ये शख्स जिसके पास पहले से माल था वो ना रखे, बल्कि कादी शरीयत के हवाले कर दे। जो इस्लामिक सिस्टम होगा, इस्लामी निज़ाम के तहत उसके माल की हिफाजत की जाएगी। और अब ये इस्लामी सिस्टम, इस्लामी निज़ाम, इस्लामी हुकूमत, दारुल क़ज़ा, ये इस माल में तसर्रुफ करेंगे इसकी भलाई का ख्याल करते हुए। इसमें इंडिविजुअल्स के लिए, इदारों के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत बड़ी तालीम है कि हर ऐसे कदम से बचे जिससे यतीम के माल का नुकसान हो सकता हो, और हर वो कदम उठाए जिससे यतीम के माल को फायदा पहुंच सकता हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो यतीमों पर खर्च करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो यतीमों पर खर्च करने के बजाय उन्हीं का माल लूटते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं उनके साथ। अल्लाह तबारक व तआला हमें उन लोगों में बनाए जो यतीमों को फायदा पहुंचाते हैं, उन लोगों में हमारा शुमार न हो जो यतीमों को नुकसान पहुंचाते हैं।